حمود الرحمان کمیشن 1971 میں اس وقت کے صدر ذوالفقار علی بھٹو نے قائم کیا تھا تاکہ بھارت کے ساتھ 1971 کی جنگ اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی وجوہات معلوم کی جا سکے اور ان سیاسی و عسکری ناکامیوں کا تجزیہ کیا جا سکے جن کی وجہ سے یہ سانحہ پیش آیا۔ کمیشن کے سربراہ چیف جسٹس حمود الرحمان نے 213 گواہوں کے بیانات کا عمل کرنے کے بعد 1974 میں اپنی رپورٹ جمع کروائی۔ ابتدائی طور پر اس رپورٹ کی 12 کاپیاں تیار کی گئیں، لیکن بعد میں 11 کاپیاں ضائع کر دی گئیں اور صرف ایک کاپی حکومت کے حوالے کی گئی۔ سن 2000 میں ایک بھارتی اخبار میں رپورٹ کے کچھ حصے لیک ہونے کے بعد پاکستان میں اس کی اشاعت کی اجازت دی گئی۔ رپورٹ کے پہلے باب میں جنگ میں شکست کے اخلاقی اسباب کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ مارشل لاء کے دوران کرپشن، عورتوں اور شراب کی لت اور زمین و جائیداد کی لالچ کی وجہ سے سینئر فوجی افسران کی ایک بڑی تعداد جو اہم عہدوں پر فائز تھی نہ صرف جنگ لڑنے کی خواہش کھو چکی تھی بلکہ وہ ان پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے بھی محروم ہو چکی تھی جو کامیاب جنگی فیصلوں کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ مشرقی پاکستان کی سول انتظامیہ مکمل طور پر فوج کی نگرانی میں کام کر رہی تھی۔ انسپکٹر جنرل پولیس M.A.K. چودھری کے مطابق اپریل 1971 کے بعد وہاں ایک فوجی گورنر تعینات کیا گیا اور اس کا مشیر ایک میجر جنرل تھا جو کہ سول انتظامیہ کا حقیقی سربراہ تھا۔ ہر سطح پر ایک متوازی مارشل لاء انتظامیہ قائم تھی۔ ستمبر 1971 میں ایک سویلین گورنر تعینات کرنے کا مقصد صرف پاکستانی عوام اور بیرونی دنیا کو دھوکہ دینا تھا، جبکہ تمام اہم فیصلے فوج ہی کر رہی تھی۔ ریئر ایڈمرل شریف جو مشرقی پاکستان میں پاکستان نیوی کے فلیگ آفیسر کمانڈنگ تھے کے مطابق اس شکست کی بنیاد 1958 میں رکھی گئی تھی جب فوج نے ملک پر قبضہ کیا تھا۔ فوجیوں نے اپنے اصل کام یعنی فوجی صلاحیتوں کو نکھارنے کے بجائے دولت جمع کرنے اور اعلیٰ عہدے حاصل کرنے کو ترجیح دینا شروع کر دیا تھا۔